وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. محترم سامعین، اللہ کے فضل و کرم سے آج 25ویں تاخرات ہے اور 25ویں رات ہے اور آج 25ویں پارے کی تلاوت بھی کی گئی ہے۔ یہ دن کتنے ہی تیزی کے ساتھ ہم اور آپ سے گزر رہے ہیں، اور یقین مانیے کہ اگر ہم شب قدر کی اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لیتے ہیں اور وہ عبادت اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگی اور ہمیں شب قدر کی رات کو پا لیا تو یقین مانیے کہ ہم سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہماری عمر 60 سال 70 سال، اور اگر ہم نے اس کی عبادت نہ پا لیا کتنا کتنا فائدہ ہوگا۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو راتیں ہیں اس رات میں کیا فائدہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم جو مانگیں گے وہ بھی ملے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے گناہوں کا توبہ کریں گے اس کا بھی فائدہ ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہ رات ہمیں مل جائے گی اور ہماری دعائیں اور ہماری جو ہے شب قدر کے ثواب یہ ہے کہ آپ کو 84 سال کے برابر ثواب ملے گا۔ کیا فائدہ؟ بہت فائدہ ہے۔ اور زندگی میں ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ہمارے زندگی میں آئے ہوئے، اگر ہم ہر بار ہر سال ایسے ہی اپنے اس تاک رات کو عبادتوں کے ساتھ گزار دیں، دعاؤں کے ساتھ گزار دیں اور ہمیں مل گئی، کتنا فائدہ ہے۔ لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جو کیا کرتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں مسجد سے، بہت ٹائم سے بیٹھا ہوں۔ اللہ کے بندو، پورے سال کے اندر صرف 5 رات ایسی ہیں جو آپ کو یہاں گزارنا ہے، اور ضروری نہیں کہ آپ کہیں گزارے، کہیں بھی آپ جاگے، لیکن آپ کے ساتھ وہ جاگنا عبادت کے ساتھ ہو۔ یہ نہیں کہ آپ باہر جاگ رہے ہیں صرف آپ کا جاگنا ہی ہو، آپ باہر ہیں نہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، نہ آپ سنت پڑھ رہے ہیں، نہ آپ دعا کر رہے ہیں، نہ اسی طریقے سے آپ جو ہے نفلی نمازیں پڑھ رہے ہیں، صرف اور صرف 4 لوگ بیٹھ کر مائک پر یہ ہوا ایسے ایسے وہ ہوا فرض کہتا ہے، تو پھر وہ جان رہے ہیں، وہ تو ہم تو کتنے بار جانتے ہیں، پوری رات سے سفر کرتے ہیں، وہ بھی جاننا ہو کیا اس کا بھی ثواب ملے گا؟ نہیں، اس رات کو اگر ہم جانتے ہیں، اور اس رات کو شرط نہیں ہے کہ آپ مسجد ہی کے اندر جاگیں، لیکن یاد رکھیے اگر آپ مسجد کے اندر جاگ رہے ہو یا اپنے گھر کے اندر جاگ رہے ہو، کہیں بھی جاگ رہے ہو، لیکن عبادت شرط ہے، اگر آپ عبادت کے ساتھ آپ جاگ رہے ہیں تو انشاءاللہ اس کا ثواب آپ کو پورا ملے گا۔ آج آپ کے سامنے 25ویں پارے کی تلاوت ہوئی ہے، اس میں صرف ایک آیت آپ کے سامنے میں پڑھی ہے، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔
زمین اور آسمان کا مالک اللہ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء، اللہ جس کو چاہے اولاد دے، جس کو چاہے اولاد دے اور جس کو چاہے اولاد نہ دے۔ آج کے درس میں اولاد کے تعلق سے کچھ بات آپ کے سامنے کروں گا۔ دیکھیں کہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، یہ اس دنیا کی وہ نعمت ہے کہ جس گھر میں اولاد نہیں ہے وہ گھر نہیں ہوتا۔ جس گھر کے اندر جس آنگن میں اولاد نہ کودے نہ کھیلے وہ گھر سونا سونا لگتا ہے، اونچا چمک لگتا ہے۔ چھوٹے بچوں کو دیکھیں کہ گھر میں ہوتے ہیں تو گھر کے رونق الگ ہوتا ہے، لیکن جس گھر میں بچے نہیں ہے، جس گھر میں اولاد نہیں ہے وہ گھر بالکل سونا لگتا ہے، خالی لگتا ہے۔ اور یاد رکھیے جس ماں کے گود میں کوئی اولاد نہیں ہے، جس باپ کے گود میں کوئی بچہ نہیں ہے، اس کی زندگی کی چمک، اس کی زندگی کا رونق ختم۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، مال اور اولاد کے ذریعے سے اللہ دنیا کی زندگی خوبصورت بنا ہے۔ اللہ نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال کے ذریعے سے اور اولاد کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری زندگی کو خوبصورت بناتا ہے۔ مال کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دنیا کی زندگی کو خوبصورت بناتا ہے۔ مال کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری زندگی کو خوبصورت بناتا ہے۔ اولاد کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری زندگی کو سنوارتا ہے۔ اولاد کے ذریعے سے تمہاری زندگی سنتی ہے، سنورتی ہے، یہ اللہ کے نام۔ اور یہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے۔ جب بڑے بڑے انبیاء کو اولاد نہیں ہوئی، بڑے بڑے انبیاء کو، تو انہوں نے اللہ رب العالمین سے رو کر گڑگڑا کر پانی لیا، اولاد مانگی ہے۔ اور وہ دو مثالیں آپ کے سامنے رکھوں جنہوں نے اپنے رب سے رو کر دعائیں مانگی ہیں اولاد کے لیے، ان میں سے ایک حضرت زکریا علیہ السلام۔ انہوں نے اللہ رب العالمین سے ایسی دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو اتنا پسند کیا، اتنا پسند کیا کہ قرآن کریم نے ان کی دعا کے انداز کو نقل کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ سے جس انداز میں دعا کی ہے اس انداز کو اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب اني وهن العظم مني واستعن الراس شيبا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زکریا علیہ السلام کا ذکر کر رہا ہے۔ یہ وہی زکریا ہے جن کے پاس اولاد نہیں ہوئی تھی، بالکل بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں، اذ نادى ربه، اپنے رب کو پکار رہے ہیں۔ اللہ نے کہا خفیہ، چپکے سے پکارے۔ اور اللہ نے ذکر کیا کہ زکریا علیہ السلام یہ بالکل بوڑھے ہو چکے ہیں اور خود یہ شکایت اللہ سے اپنی مجبوری بیان کر رہے ہیں۔ اللہ انی وحدت العظم منی واستعان الراس شیبا، میری ہڈیاں بالکل کمزور ہو چکی ہیں، بال بالکل پک چکے ہیں، اللہ اس کے باوجود میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں۔ اور یہی میرے ساتھ یہ معاملہ ہے نا، میرے بیوی کے ساتھ بھی معاملہ ہے۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور اے اللہ میری بیوی جو ہے بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت بالکل ختم کر چکی ہے، وہ باز ہو چکی ہے، بچہ نہیں پیدا کر سکتی ہے، لیکن اللہ میں پھر بھی تجھ سے سوال کرتا ہوں، مجھے تیری ذات پر بالکل یقین ہے، کامل یقین ہے کہ اللہ تو ضرور دے گا۔ اپنی بات کو، اپنی کمزوری کو اللہ کے سامنے رکھتے ہوئے اور اللہ سے اپنے دل کے ساتھ اور چپکے چپکے دعا کر رہے ہیں، ان کی دعا کو کوئی سن نہ سکے، صرف اور صرف اللہ جانے کہ زکریا علیہ السلام اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو ایک اولاد دیا، اور وہ اولاد یحییٰ علیہ السلام کے طور پہ دیا۔ اور یہ وہی یحییٰ ہے جن کا نام اللہ تعالیٰ نے آسمان سے خود رکھا۔ تو بڑے بڑے انبیاء نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اور یاد رکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی بڑی عرصے کے بعد اور بڑھاپے کے عمر میں دعا کی تھی، خیر ان کو بھی اولاد ملی۔ تو کہنے کا مطلب کہ اولاد یہ بہت بڑی نعمت ہے، اولاد کا مل جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ وہ نعمت ہے جو آپ کو دنیا کے اندر فائدہ دے گا اور آخرت کے اندر بھی فائدہ دے گا۔ یہ آپ کی وہ نعمت ہے اور آپ کی یہ وہ کمائی ہے کہ جو آپ کے مرنے کے بعد بھی اس کمائی کا فائدہ ملے گا۔ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے بڑے بڑے دولتیں کام آئیں گی، آپ کے مرنے کے بعد آپ کے پیسے کام نہیں آئیں گے،
آپ کے مرنے کے بعد آپ کا اسٹیٹس کہاں ہو جائے گا؟ دنیا میں جس شہرت کے لیے تم پوری زندگی پریشان رہتے ہو، آپ کے مرنے کے بعد آپ کی شہرت کہاں ہو جائے گی؟ ہاں، اگر آپ نے اپنے بچوں کی تربیت صحیح ڈھنگ سے کیا ہے، اگر آپ کے پاس کوئی نیک اور صالح اولاد ہے، آپ نے اس کی تربیت صحیح ڈھنگ سے کی ہے، تو آپ کے مرنے کے بعد آپ کا یہ نیک اولاد آپ کے کام آئے گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه الا من صدقه جاريه ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ انسان کے مرنے کے بعد تین چیزیں صرف اور صرف باقی رہتی تو اس کو ثواب پہنچا سکتی۔ تین چیزیں کیا ہیں؟ ایک تو بتایا کہ صدقہ جاریہ ہے، آپ نے دنیا کے اندر جو کچھ صدقہ آپ نے کر دیا ہے وہی آپ کے ساتھ آپ کا وہ صدقہ جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے قیامت کے دن تک آپ کو فائدہ ملتے رہے گا، جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو صدقے کا یہ فضیلت ہے۔ اور اس کے بعد اگر آپ نے کوئی علم سیکھا ہے اور اس علم کو لوگوں تک بیان کر دیا، لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں، یہ بھی آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کو ثواب دیتے رہے گا۔ اور ایک تیسری چیز، اور ولد صالح يدعو له، اگر نیک لڑکا ہے، صحیح اولاد ہے، تو یہ اولاد جب بھی تمہارے لیے دعا کرے گا یہ آپ کو فائدہ پہنچے گا۔ اس لیے روایت میں آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت کے اندر والدین کے مقام کو بڑھا دیا جاتا ہے، بڑھا دیا جاتا ہے، تو وہی والدین سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں اے اللہ میری نیکیاں اس لائق نہیں تھی، اے اللہ میری نیکیاں اس قابل نہ تھی کہ میں جنت میں اتنا بڑا مقام حاصل کر سکوں۔ اللہ ان کو جواب دیتا ہے اے میرے بندو، اے میرے بندو، آج جنت میں تمہارے مقام کو اس لیے بڑھایا گیا کہ تیرے اولاد نے آج تیرے لیے دعا کی ہے، اور جب جب تیری اولاد تیرے لیے دعا کرے گی اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے مقام کو وہ ایسے بلند کرتے چلے جائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ آپ کی اولاد آپ کی زندگی میں بہت بڑی نعمت ہے، اور اسی نعمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 14ویں پارے میں ذکر کیا ہے۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اللہ نے تمہارے لیے جوڑے بنائے، وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے بیٹا اور پوتا کو پیدا کیا، دونوں کا ذکر کیا۔ تو یہ آپ کی اولاد جو ہے بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ اولاد اللہ جس کو چاہے دے اور جس کو چاہے نہ دے۔ اچھا، اولاد اگر نعمت ہے تو اولاد آزمائش بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اولاد صرف نعمت ہی نعمت ہے، اب جس کو اولاد مل گیا تو وہ بڑا خوش ہے۔ نہیں، اولاد اگر آپ کو ملی ہے تو یہ اولاد آپ کے آزمائش کے ساتھ ساتھ نعمت کے ساتھ ساتھ آزمائش بھی ہے، وہ میں نہیں کہتا ہوں۔ اسی اولاد کے لیے جس کو اللہ نے نعمت کہا ہے تو یہی اولاد آزمائش بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی اولاد کے لیے ہم چوری نہیں کرتے، اسی اولاد کے لیے ہم سود کھاتے ہیں، اسی اولاد کے فیوچر کو اور صحیح بنانے کے لیے اسی اولاد کی زندگی کو بالکل ایک الگ زندگی دینے کے لیے کہ میرا بیٹا میری بات بالکل صرف کرسی پہ بیٹھ کر کاروبار کرے اور اس کو کوئی دقت نہ ہو، پریشانی نہ ہو۔ اس اولاد کے لیے جو ہم بینکوں سے لون اور سود کھاتے ہیں یہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے۔ یہ اولاد کیا ہے؟ یہ آپ کی آزمائش ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، اللہ نے فرمایا یہ مال اور یہ اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کہیں تم کو تمہارے مال، تمہاری اولاد، تمہاری بیویاں تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، غافل نہ کر دے۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کا مال اس کو اللہ کے ذکر سے غافل کر رہا ہے، اس کو نماز پڑھنے نہیں دے رہا ہے، اگر کوئی ایسا باپ جس کا بیٹا اور اس کے بچے، اس کے اولاد اس کو اللہ کے ذکر سے غافل کیے ہوئے، تو سمجھ جائیے کہ ایسے مال اور ایسے اولاد آپ کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہذا اللہ اولاد دیا تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ اولاد دے کر نعمت بھی دیا ہے اور آپ کی آزمائش بھی ہوا ہے۔ اور یاد رکھیے یہی پر وہ بات بھی ذکر کر دیں کہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت میں اگر ہم اور آپ اگر خائن ہے، اگر خیانت کرنے والے ہوں گے، قیامت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ آپ دیکھیں کہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے۔ قیامت کے دن باپ سے الگ سوال ہوگا، ماں سے الگ سوال ہوگا، باپ سے الگ پوچھا جائے گا کہ اے باپ تو بتا تیرا بیٹا تیرے آنکھوں کے سامنے غلط راستے پہ جا رہا تھا، وہ نشہ کر رہا تھا، وہ تیرے سامنے سگریٹ پی رہا تھا، وہ تیرے سامنے نشہ کر رہا تھا، اور تیری ضرورت نہیں ہوئی، تیرے ہی سامنے تو فجر کی نماز کے لیے آیا تھا، تو عشاء کی نماز کے لیے آیا تھا، تو ظہر کی نماز کے لیے آتا تھا، لیکن وہی بیٹا تیرے آنکھوں کے سامنے موبائل میں بزی رہتا تھا، لیکن تم نے اپنے بیٹوں کو نماز کے لیے لایا نہیں۔
قیامت کی کیا جواب دو گے؟ خود نماز پڑھتے ہو آپ، انہی بیٹے کے سامنے سے نماز کے لیے گھر سے اٹھ کر آتے ہو جو بیٹا آپ کے آنکھوں کے سامنے موبائل چلا رہتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ نماز پڑھنے نہیں آئے گا، آپ جو ہے اپنے آنکھ کو دبا کر پیر کو دباتے ہوئے مسجد میں چلے جاتے ہو، وہ کون سا کلیجہ لے کر آتے ہو اور کس چہرے سے مسجد میں آتے ہو کہ آپ کا وہ بیٹا جس کی تربیت آپ کو کرنی ہے، وہ چھوٹا سا بچہ جو ابھی آپ 10 سال 12 سال 15 سال کا ہے، وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے بیٹھا ہو اور موبائل اور دنیا کی جو ہے رنگینیوں میں مست ہو اور آپ اس کو مسجد میں لانا سکو، یہ کتنی بڑی نصیحت ہے، یہ آپ کے تربیت میں شامل ہے۔ اللہ کے نبی کا حکم بھی ہے، آپ کا بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو، آپ کا وہی بچہ 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اس کو مارو اور بستر سے الگ کر دو۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی فکر نہیں، ہم آئے گائے اپنا تو پڑھ لیتے لیکن بچوں کے بارے میں کوئی فکر نہیں۔ یاد رکھیے قیامت کے سوال ہوگا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اللہ کے نبی کہتے ہیں ہر شخص جو ذمہ دار ہے اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ضرور کیا جائے گا، ضرور پوچھا جائے گا۔ لیکن اسی حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے باپ کو الگ ذکر کیا، کہا والرجل والرجل راع فی اہلہ، کہ باپ سے الگ سوال کیوں؟ وہ زیادہ ذمہ دار ہے اور اس کے ذمہ داری کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے۔ اسی حدیث کے اندر اللہ کے نبی کہتے ہیں والمرأة فی رعیتہ، عورت گھر کی ذمہ دار ہے، فی زوجہا، شوہر کی گھر کی ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا۔ تو اس حدیث کو اللہ کے نبی نے بیان کیا اور اس میں باپ کو یعنی شوہر کو اور بیوی کو الگ طور سے کہا کہ یہ تمہاری یہ ذمہ داری، تمہاری یہ ذمہ داری ہے اور تم سے ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ بتائیے اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اور اسی طریقے سے دنیا کے اندر ہمارا بچہ اگر کسی چیز کی طرف جا رہا ہے اور وہ چیز نقصان دینے والی ہے، فرض کر لیجیے مثال کے طور پہ آگ چل رہی ہے اور چھوٹا سا بچہ ہے آگ کے کنارے جا رہا ہے، آگ میں وہ جا رہا ہے، کیا ہم ایسے بیٹھ کے دیکھیں گے؟ نہیں دیکھیں، کیوں؟ کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ آگ اس کو نقصان پہنچا دے گی، اس آگ سے اس کو تکلیف ہو جائے گا، اس لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو بچانے کے لیے دور کرتے ہیں۔ اللہ رب کی بندو، جہنم کی آگ میں ہمارے بچے جا رہے ہیں، ہم نے اس آگ سے بچانے کی کتنا کوشش کی ہے؟ کوئی کوشش؟ قیامت کے انسانوں کی دعوت دینا پڑے گا اور ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت میں سے اگر بچے آپ کو مل رہے ہیں تو سمجھ لیجیے کہ اللہ کی طرف سے نعمت اور آزمائش یہ دونوں ہے۔ لیکن یہی پر ایک اور بات اسی آیت کے نیچے اللہ نے فرمایا کہ اور جس کو چاہے بیٹا اور بیٹی دونوں میں، جس کو چاہے بیٹا اور بیٹی دونوں میں۔ یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ اگر شادی کے بعد بیوی کو 2 3 لڑکیاں لگاتار ہو گئی، لڑکیاں بیٹیاں ہمارے چہرے کو ادھر جاتے، اب تو ہمیں بیٹا نہیں ہوگا، یہ بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوتے جا رہی ہیں۔ ساس الگ سے دھمکیاں دے رہی ہیں، اپنے ساس جو بہو ہوتی ہے بہو کو دھمکیاں دیتی ہے، بیٹے کے سامنے وہی ساس بہو سے کرے گی اس بار چوتھی مرتبہ تیرا ہے، اگر اس بار تو بیٹا جنم نہیں دی، اگر تو بیٹا پیدا نہیں کی تو کیا کروں گی؟ بیٹے کو کہوں گی بیٹا اس کو طلاق دے، دوسری میں نہیں کیا۔ ایسے ہے ساس، ایسے بھی ہے۔ میری بندو، اللہ کے بندو، میری بہنوں، آپ کے بہوؤں اور آپ کی بیویوں کے بس میں نہیں ہو کہ بیٹا ہی نہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے زیادہ فکر مند ہونے کے لیے آپ اس کو یہ دعوت دے رہی ہیں۔ اور بیٹیاں کیا بھائی ہے؟ اللہ کے نبی کی 4 بیٹیاں تھیں، آپ کو بڑی محبت تھی بیٹیوں سے۔ اور یاد رکھیے اگر آپ کے پاس بیٹیاں ہیں اور آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من آل جاریۃ حتی تبلغ جاء یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن وہ شخص اس حال میں اس سے ملاقات کرے گا جس کے پاس 2 بیٹیاں تھیں اور اپنے 2 بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں انا وہ فی الجنہ، دکھائے گا ہم جنت میں ایسے ہوں گے جیسے 2 یا مسلم ہوئے۔ اور ایک اور روایت آپ کے سامنے ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا روایت ہے، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل عليك امرأة ومعها ابنتان لها تسأل فلم ترد ابني شيء غير ترك واحدة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كنا له سترا من النار۔ آیا بیٹیوں کو بہت سمجھنے والوں، وہ بیٹیوں کو بالکل حقیر سمجھنے والوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے پاس خود بیان کرتے ہیں عائشہ کہ میں گھر میں موجود ہوں اور میں دیکھتی ہوں کہ ایک عورت آتی ہے وہ معاہا کی مدتیہ اور اس کے ساتھ 2 بیٹیاں ہوتی ہیں،
ایک عورت آتی ہے میرے پاس اور میں دیکھتی ہوں کہ اس کے پاس 2 بیٹیاں ہیں اور وہ اپنی دونوں بیٹیوں کو میرے پاس لاتی ہے 10 سوال کرتی ہے. کیا سوال کرتی ہے؟ کھانے کے لیے. وہ بھوکی ہے, وہ اپنے تندرستی کا سوال کرتی ہے, عائشہ کچھ ہو تو مجھے دے دو, میں اور میری بیٹی بالکل بھوکے ہیں. اب عائشہ بیان کرتی ہے فقط سمت میں اپنے گھر کے اندر جاتی ہوں اور میں کیا تلاش کرتی ہوں تو فلن تجد انی شیئا, واحدہ, میرے گھر میں صرف کھجور کے علاوہ کچھ اور نہیں تھا. میں اس چیز کو لاتی ہوں اور اس عورت کو دے دیتی ہوں, اور وہ عورت کیا کرتی ہے فقط سبقھا بین ابنتیھا, وہ اس کے 2 ٹکڑے کرتی ہے, اس کھجور کے 2 ٹکڑے کرتی ہے اور دونوں ٹکڑے اپنے دونوں بیٹیوں میں تقسیم کرتی. بھوکی خود ماں بھی ہے, ماں بھی بھوکی ہے, لیکن ایک کھجور جو ملتا ہے اس کے 2 ٹکڑے کرتی ہے اور دونوں کھجور اپنے دونوں بیٹیوں کو دیتی ہے. فلم تأکل منها, اور اس سے خود نہیں کھاتی. کلیجہ کسی کا ہوگا تو وہ ماں کا ہوگا. وہ ماں ہے دنیا کے اندر جو بھوکا خود رہ گی, وہ بھوکی ہے لیکن اپنے بچوں کو بھوکا نہیں دے سکتی ہے. اپنے نوالے کتنے نہ کھلاتی ہے. اگر بیٹا کہے ابھی کھانا دے دیا گیا ہو اگر بیٹے کو اور ہانڈی میں کھانا نہ ہو اور یا ماں کا حصہ ہو, اور اگر بیٹے کو کہے کہ مجھے اور چاہیے, ماں اپنا حصہ اس کو اڑا کے دے گی. یہ ماں کا کلیجہ ہوتا ہے. تو اس ماں نے یہی کہا فلم تأکل منها شیئا, اس ماں نے اس کھجور سے کچھ نہیں کھایا. اما عائشہ کہتی ہے ثم قامت فخرجت, وہ عورت تھوڑی دیر ٹھہری اس کے بعد چلی گئی. اس کے بعد کہتی ہے کہ اللہ کے نبی آتے فاخبرته, میں پورا واقعہ بیان کرتی ہوں اللہ کے نبی سے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ من ابتلي من هذه البنات بشيء فاحسن اليهن كنا له سترا من النار. وہ بیٹیوں کو بہت سمجھنے والوں, وہ بیٹیوں کو بالکل حقیر سمجھنے والوں, بیٹیوں کی پیدائش پر چہروں کو چھپانے والوں, بیٹیوں کی پیدائش پر اپنے آپ کو یہ سوچنے والوں کہ اب تو میری زندگی کمائی لٹ جائے گی. سنو اللہ کے نبی کہتے ہیں من ابتلي من هذه البنات بشيء, اگر کسی شخص کو دنیا کے اندر اس کی بیٹیوں کی وجہ سے, بیٹوں کے نہیں بیٹیوں کی وجہ سے آزمائش میں ڈالا گیا, بیٹیوں کی وجہ سے وہ دنیا کی آزمائشوں کا مقابلہ کیا اور فاحسن الیہن, اور اپنے بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہا. اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ بیٹیاں قیامت کے دن, یہ بیٹیاں قیامت کے دن وہی بیٹیاں جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو کر وہ اپنے پاپ کو جہنم کے دروازے سے روکیں گی, جہنم میں جانے سے روک نہیں دی. یہ اللہ کے نبی سے یاد ہے بیٹیوں کو روز نہ سمجھا جائے. اسی طریقے سے اللہ جس کو چاہے بیٹا اور بیٹی دونوں دے, اللہ جس کو چاہے بیٹا اور بیٹی دونوں دے, جس کو چاہے بیٹا بیٹا ہی بیٹا دے, لڑکی نہ دے, اور جس کو چاہے اللہ لڑکی لڑکی ہی دے, بیٹا نہ دے, اور جس کو چاہے دونوں نہ دے. تو یہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے. تو اس نعمت میں ہم کوتاہی نہ کریں, اس نعمت میں ہم بالکل کوتاہی نہ کریں. اگر ہم کوتاہی کرتے ہیں قیامت کے دن ان کی تربیت کے تعلق سے ہم سے سوال کیا جائے گا. آج ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے, چھوٹے چھوٹے بچے, ہم سمجھتے ہیں کہ کیا ان کو جن کی تعلیم دی, یہ 8 سال کے ہو جائیں گے تو ہم دیں گے. اللہ کے بندو نبی کو دیکھو, اللہ کے نبی مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے, اللہ کے نبی مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے, اور آپ کا نواسا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے, اور صدقہ کمال آیا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نواسا, یہ بیٹا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا, اللہ کے نبی کا یہ بیٹا اس کھجور کی طرف بڑھتا ہے جو صدقے کا کھجور ہوتا ہے, اور اس کا ایک کھجور لے کر اپنے منہ کے اندر ڈال لیتا ہے. اللہ کے نبی, ان کی عمر ابھی 3 سے 4 سال ہے. حضرت حسن کی بات ہو رہی ہے, ابھی 3 سے 4 سال کے بچے کو اللہ کے نبی دیکھتے ہیں کہ وہ صدقے کے مال کو چھو رہا ہے, اور صدقے کے مال کو میں نے زبان کے اندر ڈالا ہے. اللہ کے نبی فوراً حسن کے پاس پہنچتے ہیں, کہتے ہیں اے حسن, اس کو جو ابھی تم اپنے منہ میں ڈالے ہوئے ہو, جس کھجور کو, جس پھل کو تم کھائے ہو, اس کو ابھی ترنت نکال کر باہر کر دو, کیونکہ یہ صدقے کا مال ہے. اور اے حسن, آل محمد کے لیے, آل بیت کے لیے صدقے کا مال کھانا ہی درست نہیں ہے. چھوٹے سے 4 سال کے بچے کو کیا سمجھا رہے ہیں, حلال اور حرام کا طریقہ سمجھا رہے ہیں. اور ہم کیا کرتے ہیں, چلنے دو جیسا چل رہا ہے, 10 سال کا ہوگا تو خود بخود ہوشیار ہو جائے گا, خود بخود اس کو عقل آ جائے گی. میرے بھائی, جب شروع سے آپ کی تربیت میں گڑبڑی رہے گی تو وہ خود بخود نہیں, وہ آپ سے بھی آگے نکل جائے گا, آپ کو گھمائے گا, آپ کو پھرائے گا. تو کم سے کم یہ جو اولاد, آپ کو بہت سارے لوگوں کو تو اولاد نہیں ملتی ہے, وہ پریشان رہتے ہیں. آپ ان سے پوچھیں اولاد کی اہمیت, جس کے پاس اولاد نہیں ہے لیکن آپ کے پاس اولاد ہے, اس کی اہمیت کو سمجھیے اور اس کو آزمائش سے بچانے کی کوشش کیجیے. اس اولاد کو آزمائش مت بنائیے, بلکہ اس اولاد کو اپنے لیے نعمت بنائیے, تاکہ آپ کہہ سکو کیا میری اولاد ہے, 4 اولاد, لیکن ہاں باعث فخر کہ ہاں یہ میری نعمت کے طور پر ہے. بچے ہیں میرے پاس لیکن ہاں صحیح راستے پہ,
یہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے بتا. لہذا ہمیں اپنے بچوں کے معاملے میں چاہے وہ دینی معاملات ہوں دنیاوی معاملات ہوں سارے طریقوں سے چھوٹے سے ہو چھوٹے سے بالکل بچپن سے بالکل چلنے کے قابل ابھی ہوئے ہیں وہی سے ان کی تربیت بالکل سے ہو. یہ مت سوچو کہ چلیں گے پھر وہ ہوشیار ہوں گے 8 سال کے ہوں گے تب دیکھا جائے گا وہی سے بچے بگڑ جائیں گے. جن کے ماں باپ میں کمیاں آ گئی اپنے بچوں کی تربیت صحیح ڈھنگ سے نہیں کر پاتے ہیں تو یاد ہے کہ وہی بچہ آخر میں اپنے ماں باپ کو گھر سے نکالتا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزیاں کرتا ہے اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے پھر شکایتیں کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اولاد کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ والدین کو اولاد کی تربیت صحیح ڈھنگ سے کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ جس کو تو نے اولاد دی ہے اللہ ان کو صحیح سمجھ عطا فرما کہ اولاد کو صحیح تربیت دے. اور اللہ جس کو اولاد تو نہیں دی ہے اللہ اپنے رحم خاصہ سے اور اپنے رحم و فضل اور کرم سے انہیں یہ نعمت سے نوازے اولاد کی شکل میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.